السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی۔ ابھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 12-13 سال کی تھی کہ ایک روز حضرت ابراہیم علیہ السلام حسب معمول شام سے تشریف لائے اور کہا، برخوردار میں خواب میں دیکھتا ہوں بحکم الہی تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے؟ تو چونکہ انبیاء کے خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی کا حکم رکھتا ہے، اس لیے بیٹے نے بلا توقف قبول کر لیا اور کہا، ابا جان دیر کیا ہے، جو آپ کو حکم ہوا کر ڈالیے، ایسے کام میں مشورے کی کیا ضرورت ہے؟ اس واقعے کو قرآن کریم نے اپنے اسلوب میں اس طرح فرمایا ہے، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ۔ یعنی جب وہ لڑکا ایسی عمر کو پہنچا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے پھرنے لگا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ برخوردار میں تمہیں بربائے امر الہی ذبح کر رہا ہوں، تو بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ تو بیٹے نے کہا، ابا جان جو آپ کو حکم ہوا ہے آپ اس سے کر گزریے۔ مفسرین نے لکھا ہے اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 سال کی تھی۔ اس کم سنی کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے انہیں کیسی ذہانت و فراست اور کیسا علم عطا فرمایا۔ دراصل وہ بیٹا بھی تو اللہ کے خلیل کا بیٹا تھا اور اسے منصب نبوت پر فائز ہونا تھا۔ کیا اس بے مثال جذبہ ایثار اور جان نثاری کی دنیا کی تاریخ میں کوئی مثال ہے؟ بہرحال جب دونوں باپ بیٹے اللہ کے حکم کے آگے جھک گئے اور باپ نے بیٹے کو اور بیٹے نے خود ذبح ہونے کا پختہ ارادہ اور عزم مصمم کر لیا اور دونوں باپ بیٹے قربان گاہ کی طرف چل دیے، تو تاریخی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 3 مرتبہ بہکانے کی کوشش کی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر بار 7 کنکریاں مار کر اسے بھگا دیا۔ یہ عمل آج تک مینا کے تینوں جمرات پر کنکریاں مار کر کیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے حجت اکرام کے لیے بطور یادگار اس کو ہمیشہ کے لیے لاگو کر دیا۔ بلاخر جب دونوں باپ بیٹے قربان گاہ پہنچ گئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان مجھے اچھی طرح باندھ دیجیے تاکہ میں زیادہ نہ تڑپ سکوں اور اپنے کپڑوں کو بھی مجھ سے دور رکھیے، کہیں ان پر میرے خون کی چھینٹیں آئیں تو میرا ثواب گھٹ نہ جائے، اور اگر میری والدہ خون کی چھینٹیں دیکھیں گی تو انہیں زیادہ غم ہوگا، اور ابا جان اپنی چھری تیز کر لیجئے اور اسے میرے حلق پر جلدی جلدی چلائیے گا تاکہ میرا دم آسانی سے نکل جائے، کیونکہ موت بڑی سخت چیز ہے، اور جب آپ میری والدہ سے ملیں تو ان سے میرا سلام کہہ دیجئے گا، اور اگر چاہیں تو ان کے پاس میرا کرتا لے جائیں، شاید انہیں اس سے کچھ تسلی ہو۔ اکلوتے بیٹے کی زبان سے ایسے الفاظ سن کر ایک باپ کے دل پر کیا گزر سکتی ہے جبکہ وہ ابھی 12-13 سال کا ایک ننھی منھی سی جان ہے، لیکن جس طرح یہ برخوردار جان پدر استقلال کی چٹان بن کر بول رہے ہیں، اسی طرح مشفق باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام استقامت کے پہاڑ بن کر جواب دیتے ہیں کہ بیٹے تم اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے میرے کتنے اچھے معاون اور مددگار ہو، اور یہ کہہ کر انہوں نے اپنے بیٹے کو بوسہ دیا اور پرنم آنکھوں سے انہیں باندھ دیا اور وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ اور انہیں پیشانی کے بل خاک پر لٹا دیا، یعنی اس طرح لٹا دیا کہ پیشانی کا ایک حصہ زمین کو چھونے لگا۔ مفسرین اس کا مطلب بتاتے ہیں کہ پیٹ کے بل اوندھا لٹا دیا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں پہلے سیدھا لٹایا تھا، اور جب انہوں نے چھری پھیرنی شروع کی تو بار بار چھری پھیرنے پر بھی گلا کٹتا ہی نہیں تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پیتل کا ایک ٹکڑا بیچ میں ہائڈ کر دیا تھا۔
تو اس موقع پر بیٹے نے خود یہ فرمائش کی کہ ابا جان مجھے کروٹ کے بل سیدھا لٹا دیجئے، اس لیے کہ آپ کو جب میرا چہرہ نظر آئے تو شفقت فطری جوش مارنے لگے گی، جس سے میرا گلا پوری طرح کٹ نہیں پائے گا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں اسی طرح لٹا کر چھری پھیرنی شروع کی۔ جب یہ بے مثال قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف سے اس حد تک پہنچ گئی کہ بس اب گلا کٹنا ہی چاہتا تھا، تو قرآن کریم میں آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، یعنی ہم نے ان کو آواز دی کہ ابراہیم شاباش، تم نے کیا خواب کو خوب سچ کر دکھایا، تعمیر میں جو کام تمہارے کرنے کا تھا اس میں تم نے اپنی طرف سے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی، اب ہم اس حکم کو منسوخ کرتے ہیں، یہ امتحان تھا سو وہ اب پورا ہو چکا، اب انہیں چھوڑ دو۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور اب ہم اس کے عوض ایک بڑا ذبیحہ دیتے ہیں۔ تو تاریخی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ آسمانی آواز سنی تو آسمان کی طرف اوپر دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مینڈا لیے کھڑے ہیں، اور روایت میں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہی مینڈا تھا جس کی قربانی حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابل نے پیش کی تھی، واللہ عالم۔ بہرحال جب یہ جنتی مینڈا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نازل ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنے بیٹے کے بجائے اس کو قربان کر دیا۔ اب یہ قربانی کی سنت ابراہیمی کے نام سے مشہور ہو گئی اور آنے والی دنیا کے لیے دائمی سنت بن گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔